مولانا محترم قاضی نوشاد صاحب ندوی صاحب سے میں التماس کرتا ہوں، کیونکہ آپ کا اصلاح معاشرہ میں نمایاں نام ہے اور اصلاحی بیانات کرتے ہیں ماشاءاللہ. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں طالبات سے چند باتیں عنایت فرمائیں. مولانا نوشاد جو الحمدللہ اپنے مقصد کے اعتبار سے کامیابی کی طرف گامزن ہے. یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے اس کا مقصد اصلی ہمارے اور آپ کے سامنے مختلف عنوان سے آ رہا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس اہم موضوع پر ایک جگہ بیٹھنے کچھ سننے کا موقع عطا فرمایا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ حجاب کے سلسلے میں جو حالات ہیں، جو مسائل ہیں، اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ہم سب اس سے واقف ہیں. کچھ ذمہ داریاں ہماری اپنی بھی ہیں. اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی سطح سے کسی کام کا آغاز کر دیں تو انشاءاللہ اس کے بہت سے اچھے نتائج اور فوائد ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گے. قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح معاشرے کی بنیاد ہم کو اور آپ کو سمجھائی اور بتائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہر ایک نفس کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اصلاح معاشرے کی کنجی ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. اگر ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنے کام کی طرف توجہ دیں گے اور ایک مقصد کو لے کر آگے بڑھتے رہیں گے تو ایک دن ضرور آئے گا کہ ہم اس کام میں کامیاب ہوں گے. قرآن کریم کی جو سورہ احزاب کی 59 نمبر کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آج کے ہمارے اس پورے جلسے کے پروگرام کی غرض و غایت کا حاصل اور خلاصہ اور لب لباب ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے یہ فرما دیجئے کہ وہ پردہ کیا کریں، اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں. اس کی وجہ سے نہ ان کو ستایا جائے گا اور نہ ان کو پریشان کیا جائے گا. اس کے ذریعے سے ان کو ایک نئی شناخت ملے گی، ایک نئی پہچان ملے گی. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائی گئی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. اگر یہ حدیث ہمارے سمجھ میں آ جائے، اس کا مفہوم ہمارے دماغ میں آ جائے تو بہت سارے مسائل کا حل ہم کو اور آپ کو خود ہی ان چیزوں میں مل جائے گا. میں مبارکباد دیتا ہوں جناب مشتاق صاحب کو اور ان کے پوری ٹیم کو کہ انہوں نے ایک بہت ہی اہم اور سلگتے ہوئے مسئلے پر توجہ دی اور ہماری خواتین کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو اس موضوع پر کچھ کرنے، کچھ سمجھنے اور اپنے اندر کچھ قابلیت پیدا کرنے کا ایک موقع عطا فرمایا ہے. یہ جو کوئز ہوتے ہیں، کوئز کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہوتی ہے. شرط یہ کہ کوئز کو کوئز کے طریقے پر پورا کیا جائے. ہم دو قسم کے کوئز دنیا کے اندر دیکھتے ہیں. صدق اللہ العظیم. میں آپ تمام سے کے سامنے ماشاءاللہ ہمارے جو ہے استاد مفتی صاحب جو ان کے سامنے جرأت کر رہا ہوں کچھ بات کرنے کی، لیکن مجھے کچھ محسوس ہوا کیونکہ ہم جب مکہ اور مدینہ میں جب جاتے ہیں تو ایک چیز میرے ذہن میں آئی حجاب کے تعلق سے. آج جو کوئز رکھا گیا ہے ماشاءاللہ، تو ہم ہمیشہ ایک زیارت میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک زیارت ہوتی زبیدہ خاتون جو خلیفہ ہارون رشید کی جو اہلیہ تھی اور جو ہے اپنے وقت کی جو بادشاہ تھے بہت بڑے، تو انہوں نے ایک جو ہے دیوار وہ بنائی تھی، نہر بنائی تھی جو دمشق سے تقریباً 3000 کلومیٹر سے جو یہ چلی ہے اور پورا مینا، مزدلفہ، عرفات تک یہ جو نہر چلائی ہے، انہوں نے بنائی ہے حاجیوں کی تکلیف کو دیکھ کر. اور جو بھی حاجی آتے تھے بہت پریشان آتے تھے، پانی کی قلت، یہاں تک کہ کئی لوگ مر جاتے، جانور مر جاتے. تو انہوں نے جب وہ حج پر آئی، انہوں نے دیکھا کہ اتنی تکلیف ہے یہاں پانی کی، تو ان کے پاس ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ میں کیسا جو ہے یہ راستہ جو ان کے حاجیوں کے لیے راستہ آسان ہو. تو انہوں نے ایک نہر بنائی مشورہ کر کے، اور اتنا پیسہ خرچ ہوا اس نہر کے اندر. تو جو ہے کسی نے جو انجینئر تھے اس وقت کے، انہوں نے کہا کہ صاحبہ تھوڑا حساب دیکھ لیجیے کتنا ہوا. تو انہوں نے ایسا پرچہ لیا اور جو ہے وہ دریا میں ڈال دیا.
کہا کہ اس کا میں حساب نہیں لوں گی آپ سے، اور اس کا صرف اللہ سے میں اجر چاہوں گی. اور کئی سالوں تک کم سے کم 200-300 سال وہ نہر چلی تقریباً، اور حاجی اس کا فائدہ اٹھاتے رہے. ان کا انتقال جب ہوا، جو کسی کے جو ہے اپنے خادمہ کے خواب میں آئی، تو خادمہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ محترمہ نے جو ہے بہت بڑا کام کیا، بہت زبردست جو ہے انہوں نے نہر بنائی اور اتنے حاجیوں کو انتظام کیا، تو اللہ نے تو کیا مقام عطا کیا انہوں نے. تو جب ان سے پوچھی اس نے، اور وہ بڑے جو ہے ایک بہت بڑے خبا کے جو بڑا ایک باغ تھا اس کے اندر خبا کے پاس میں بیٹھی تھی تخت کے اوپر، تو خادمہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا گزرا؟ کہا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. کہا کہ اللہ نے معاف کر دیا اور جو ہے میری مغفرت کر دی. کہا کہ آپ نے تو اتنا بڑا اونچا کام کیا کہ نہر چلائی حاجیوں کے لیے، اتنے ہزاروں لاکھوں حاجی جو ہے جانور استفادہ حاصل کر رہے، اور اللہ نے تو آپ کو تو یہ تو عمل آپ کو بہت قبول کیا ہوگا. کہا کہ نہیں، اللہ نے یہ عمل جو ہے میرا جو ہے، جب میں یہ عمل پیش ہوا اللہ کے سامنے، تو اللہ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ مال کیا تیرا تھا؟ یہ جو مال جو تھا یہ تیرا تھا؟ یہ تیرا تو مال نہیں تھا، یہ تو خزانے کا مال تھا، یہ لوگوں کا مال تھا، یہ تیرا مال نہیں تھا. تیرا خود کا کیا لگا اس کے اوپر؟ تو میں تو گھبرا گئی اور میں تو سمجھی میں تو ہلاک ہو گئی. لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے مجھے ایک بات یاد دلائی. کہا کہ لیکن زبیدہ، کہا کہ گھبرا مت، ہم نے تیری جو ہے ایک بات پہ جو مغفرت کر دی. اور کیوں؟ جب تو ایک بار کھانا کھا رہی تھی تو مؤذن نے اذان دے دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جو لقمہ تو نے ہاتھ میں اٹھائی تھی اور جو تیرے جو ہے منہ تک خالی وہ پہنچا تھا لقمہ، اور منہ تک پہنچا، جیسی وہ اذان کی آواز ہے اللہ اکبر کی، پھر ایک دم ذہن میں آیا کہ تیرا دوپٹہ جو سر پہ سے جو ہے وہ نیچے گرا ہوا. تو نے کیا کی، وہ لقمہ واپس رکھ کر خالی اپنا دوپٹے کو جو ہے اپنا سر جو ہے ڈھاکی تو نے، اور تیرے جو بال چھپائی، اور صرف اللہ اکبر کی آواز کو صرف اتنے سے جو ہے عمل پہ تیرے ہم نے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اور تجھے جو ہے نا کامیابی، تو ہم تجھ سے راضی ہو گئے تیرے عمل پر. تو میرے ذہن میں بات آئی کہ اتنا خالی صرف ایک سر ڈھانپ لینے پر اللہ نے ساری جو یہ اتنا بڑے عمل کے اوپر وہ بھاری ہو گیا کہ اللہ کا ڈر، اللہ کے ڈر سے جو ہے پردہ کرنا، اتنے بڑے لاکھوں حاجیوں کے پانی پلانے کا ذریعہ بننا، یہ اس پہ حاوی ہو گیا. تو جب یہ کوئز ہوا ماشاءاللہ حجاب کے اوپر، تو میرے کو ایسا محسوس ہوا کہ یار انشاءاللہ ہمارے طرف سے بھی جو ہے یہ ہے نا ہماری طرف سے جو ہو سکتا ماشاءاللہ ہم کریں گے. اور ہماری کوئی اوقات تو نہیں ہے، بس اللہ نے جو جس کو بھی قبول کریں گے اللہ نے لکھ دیا ان کے واسطے. اور ہم جو ہے خوش نصیب ہے الحمدللہ کہ ہم جو حجاب کی محنت کرنے والوں کو ہم اللہ کے گھر تک لے جائیں گے، یہ ہمارے خوش نصیب ہے الحمدللہ. سلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہانیسٹ ٹورس جو ہے تو آئے دن کچھ نہ کچھ نیا کرتے ہیں پبلک کے اندر. پبلک کو یعنی سماج کے لیے، سماج نے کیسا بڑھنا چاہیے، سماج نے کیسا جگنا چاہیے، سماج کو جگانے کا کام کرتے ہیں. ویسے ہی اسی تعلق سے آج جو ہے تو آپ نے حجاب کوئز کا جو کاریہ جو پروگرام لیا ہے اس کے بارے میں سر ہمارے درشکوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ حجاب کوئز کا پہلے تو میں ماشاءاللہ ہمارے جو اس جامعۃ المدینہ کے جو جناب رسول خان امام صاحب بھی ہیں، رئیس الجامعہ ہیں ماشاءاللہ جو جامعۃ المدینہ کے، تو ان کا جو ہے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے جو ہے ایک پیشکش کی کہ بھائی ہم ایک ایسا پروگرام رکھنے جا رہے ہیں حجاب کے تعلق سے، اور جو لڑکیاں جو ہے اس کے اندر پڑھ کر ان کے سوالوں کو جو ہے
ہے نا حل کریں گے تو آپ ان کے لیے جو ہے تو ہم ایسا رکھنے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہا کہ جب آپ یہ چیز اتنی بڑی جو ہے آپ پیشکش کر رہے تو ہماری طرف سے یہ پیشکش ہے کہ جو لڑکیاں جدوجہد کریں گے جو ہے پردے کے تعلق سے معلوم کرنے کے لیے، جب معلوم کریں گے تو خود بخود جو ہے وہ چیز عمل میں آنا ہے. تو کیوں نہ ہم جو ہے ہماری طرف سے ان کو اللہ کے گھر پر آنے کی جو ہے راستے آسان کر دیں. تو الحمدللہ ہم نے جو ہے صرف ہم نے بہت ایک خوشی ہم کو بھی ہے کہ جو لڑکیاں بیچاری جو محنت کریں گی اور ہے نا دیکھیں گی کہ اللہ نے کیا لکھا پردے کے تعلق سے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا کہا پردے کے تعلق سے، اور جب یہ عمل کریں گی تو ہم کو جو ہے آخرت کے اعتبار سے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے جب یہ جامعۃ المدینہ جو مرکز ہے ماشاءاللہ، جس کے رئیس مدینہ جو ہے رئیس جامعۃ المدینہ کے جو ہے رسول خان صاحب جو ہے ہمارے ساتھ میں ہیں ماشاءاللہ، اور یہ بانی ہیں ماشاءاللہ اس کے، اور کئی ان کے ادارے چلتے ہیں. انہوں نے جب یہ پردے کے تعلق سے، حجاب کے تعلق سے جو کوئز جو ہے مقرر کیا ہے اور طے فرمایا، تو ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ جو بچیاں جو اس تعلق سے جو ہے پڑھائی کریں گی اور جو قرآن حدیث کی جو ہے سوالات جی. اور حجاب ضروری کیوں ضروری ہے؟ ماشاءاللہ جیسے کئی لوگ الگ الگ مثالیں دیتے ہیں. ایک مثال یہ بھی ہے کہ جیسا آپ جو ہے 2 چاکلیٹ جو ہے کہیں رکھ دیجئے، ایک جو ہے چاکلیٹ جو ہے پورا ریپ کرا ہوا ہے، پیک ہے اور اس کے کور کے اندر، اور ایک کھلا ہے. آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے اندر کہ وہ جو کھلا والا چاکلیٹ ہے، ساری چمٹیاں اور جو مکھیاں وہ سب اس کی طرف مدعو ہو جائیں گی جو کھلا والا چاکلیٹ کی طرف، اور اس کو بلکہ کھانے کی کوشش کریں گے اور بلکہ ختم بھی ہو جائیں گے، کھا بھی لیں گے. لیکن جو پیک جو چاکلیٹ ہے اس کو وہ محفوظ رہے گا. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جو حجاب کے فائدہ کیا ہے. جب ہماری ماں، بہن، بیٹی حجاب کے اندر رہے گی اور پردے میں رہے گی تو اس کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا، کوئی اس کی طرف جو ہے نا اس کی طرف جو ہے غلط نگاہ نہیں ڈالے گا، اور جو ہے وہ سارے شرور سے جو ہے محفوظ رہیں گے، شرارتیوں کے شرور سے جو ہے محفوظ رہیں گے. لہٰذا ہم نے بھی جو ہے ایک پہل کی کہ بھائی ہماری طرف سے بھی جو ہے ان کو انعام ملا جائے. ہم نے جو ہے یہ انعام رکھا ہے عمرے کی سعادت ان کے لیے. ہم نے جو ہے انشاءاللہ اللہ گھر آنے کے لیے ہم نے عمرے کی سعادت رکھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، الحمدللہ آج اس حجاب کو اس کے انوگریشن کے سلسلے میں یہاں پر آنا ہوا. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو آج کے ہمارے دور کا سب سے فاسٹ مسئلہ جو کہا جاتا ہے وہ ہو سکتا ہے. ہمارے جامعۃ المدینہ کے جو ذمہ داران ہیں، خاص طور سے جناب مشتاق احمد صاحب، انہوں نے حجاب کوئز کے عنوان سے جو سوالات ترتیب دیے ہیں، ضرورت ہے کہ ان کو پڑھ کر سمجھ کر مکمل کیا جائے. اگر یہ کام کر لیا جائے تو بہت سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں اس کے آرگنائزر کو اور تمام حضرات سے، خاص طور سے خواتین سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور انعامات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مطالعے میں اضافہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کرنے کی توفیق عطا. کہ آج جو ہے تو جامعۃ المدینہ جو ایک بہت ہی ایک ادارہ ہے، تو ادارے کا جو ہے تو آپ بہت ہی ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے چلا رہے ہیں. اور آج جو ہے تو آپ نے حجاب کوئز کا جو پروگرام رکھا ہے، تو سر